بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ذی احتشام، آج آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین ذی احتشام، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں، رحمتوں اور انگنت انعامات کے ساتھ طلوع ہوا۔ کائنات ارضی کی فضاؤں میں جنت کی خوشبو بکھیرتا ہوا ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر تشریف لے آیا۔ مسلمانوں کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ اہل ایمان کے دلوں میں ایک روحانی قسم کی مسرت عود کرائی۔ ذہنوں کے گلشنوں میں تازہ بہار آ گئی۔ گناہوں کی بخشش کا سامان آ گیا۔ مہینوں کا سلطان آ گیا۔ ماہ رمضان آ گیا۔ مسجدوں میں قرآن کا دور ہونے لگا۔ اسلامی تعلیمات پر غور ہونے لگا۔ خدا کا فضل بحر طور ہونے لگا۔ شیطانوں کی دنیا میں شور ہونے لگا۔ انوار کی برسات ہونے لگی۔ ساقی جام نور کی بات ہونے لگی۔ خطاؤں کے دفتر دھلنے لگے۔ جنت کے دروازے کھلنے لگے۔ درودوں کے گجرے تلنے لگے۔ محبت کے پھول مہکنے لگے۔ اہل دین کے چہرے چمکنے لگے۔ اہل دین کے چہرے چمکنے لگے۔ خاکی ذرات سارے دمکنے لگے۔ آ گیا ہے ماہ رمضان، آ گیا، ہر طرف ہے رحمت حق کی ضیاء۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ سماعت فرمائے: ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ رمضان رمضان کا مصدر ہے جس کا معنی ہے احتراق، اور احتراق گرمی کی شدت کو کہتے ہیں۔ جلن
سوزش اور جل جانے کی کیفیت کو احتراق کا نام دیا گیا ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گناہوں کا زنگار جل جاتا ہے کہ جس طرح لوہاروں کے آتش دان میں لوہا ڈالنے سے لوہے کا زنگار صاف ہوتا ہے، جس طرح بٹھی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو کسی خاص پرزے کی شکل میں قیمتی بنا دیتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا روزہ گناہگاروں کے گناہوں کو جلا کر مسلمان کو نیکوکار بنا کر اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے اور قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک مختلف مہینوں کے نام قدیمی لغات سے منقول ہوئے ہیں، پھر جس ماہ کے نام رکھنے کی باری آئی تو جو اس وقت موسم تھا اسی کے مطابق اس کا نام رکھا گیا۔ ماہ رمضان کے نام رکھنے کی باری آئی تو موسم نہایت گرم تھا، جیسے ربیع الاول اور ربیع الثانی کے نام رکھتے وقت موسم بہار تھا، اسی طرح جب جمادی الاول اور جمادی الثانی کی باری آئی تو وہ پانی کے جم جانے کا موسم تھا۔ ماہ رمضان اللہ کریم کی رحمت لے کر، محبت کی دولت لے کر، امان و احسان، نور و تنویر کی تصویر بن کر، لیلۃ القدر اور یاد عظمت بدر لے کر تشریف لایا، اور اسی مہینے میں قرآن اترا اور اسی مہینے کا نام قرآن مجید میں لیا گیا۔ رمضان یا رمضان سے بنا ہے۔ رمضان موسم خزاں کی اس تیز بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین کا گرد غبار دھل کر صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح بارش زمین کا غبار دھو دیتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان بھی امت مسلمہ کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل فرمائے، تورات شریف ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو اور قرآن مجید 24 تاریخ کو، اور ایک روایت کے مطابق زبور شریف 12ویں رمضان کو نازل ہوئی۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رمضان کے مہینے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا، رمضان گیا، بلکہ یوں کہو کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا، کیونکہ رمضان اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ احباب عزیز وقار، حدیث رسول میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں موجود ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جنت کے مکینوں کے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ماہ رمضان آ گیا، اور وہ تمام روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ماہ رمضان میں گناہگاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے
کہ ابلیس اپنی ذرتوں سمیت قید کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے ایسا کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔